اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 14 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے اخلاق پر بھروسہ ہے اور ذمہ داریوں پر پورا اعتماد ہے کہ آپ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور مالہ معالیہ کو سماعت کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ انشاء کے باب میں امر پہلی قسم ہے، جس کا معنی، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ امر اپنے معنی اصلی یعنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء میں مستعمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرے معانی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی معنی اصلی کو چھوڑ کر معنی مجازی کی طرف تقریباً 26 معنوں کے لیے امر کا صیغہ منتقل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہاں سیاق و سباق بتائے، اشارہ کرے اور قرینے پائے جائیں۔ تو سیاق و سباق کی بنیاد پر وہاں قرینے اگر پا لیے جائیں تو اس کو ہم معنی اصلی پر نہیں، امر کے معنی مجازی پر محمول کرتے ہوئے دوسرا معنی لیتے ہیں، جس کی تقریباً 3-4 مثالیں کل آپ نے پڑھ لی ہیں۔ آج 5ویں مثال ہے والتہدید، دھمکی دینا۔ والتہدید دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا وغیرہ معنی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی امر جو ہے بجائے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے دھمکی دینے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو، جو چاہو تم کرو۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعملوا فعل امر ہے، اس کو معنی اصلی پر کیوں نہ محمول کیا جائے اور یہ کیوں نہ کہا جائے کہ فعل امر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے معنی میں ہے اور متکلم مطالبہ کر رہا ہے کہ جو چاہو تم کرو، تمہارے من میں جو آئے وہ کرو، تمہاری طبیعت میں جو آئے وہ کرو، یعنی منمانی کرو۔ تو بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں منمانی کرنے کا مطالبہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے نا۔ اعملوا ما شئتم سے ہر کام کو منمانی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی وعید فَسَتَرَوْنَ جَزَاءَ أَمَامَكُمْ محذوف ہے۔ فَسَتَرَوْنَ جَزَاءً أَمَامَكُمْ، یعنی ان قریب تم جو چاہو کرو، ان قریب تم اپنے سامنے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ یہ کہنا محذوف ہے وہاں پر، تو جب محذوف ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر طلب الامر جو ہے اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے، اعملوا اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی میں ہوگا۔ تو گویا فَسَتَرَوْنَ وعید جزاءً أَمَامَكُمْ محذوف ہے، جو اس بات کا یہاں پر قرینہ ہے کہ یہ دھمکانے اور خوف دلانے کے معنی میں ہے، نہ کہ جناب والا یہ مطالبہ اس کرنے کے معنی میں ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ ایسی وعیدوں کو جہاں پر وعید محذوف ہوتی ہے اس کو وعید اجمالی کہتے ہیں۔
تو گویا اعملوا ما شئتم فسترون جزاء امامکم، یہ جو محذوف ہے یہ وعید اجمالی ہے، اور کبھی کبھی ہے نا، کبھی کبھی وعید اجمالی ہوتی ہے، اور بعض تحدیدیں کبھی کبھی اس کے ساتھ وعید بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر تو وعید نہیں پائی گئی ہے، لیکن بعض وعیدوں میں اس کی کیا کہتے ہیں کہ وعید وہاں مذکور ہوتی ہے۔ مثلا دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کسی آقا نے اپنے غلام سے یہ کہا دم علی عصیانک فالعصا امامک، دم علی عصیانک فالعصا امامک، اپنی نافرمانی پر تم قائم رہو۔ آقا یہ کہہ رہا ہے اپنے غلام سے کہ اپنی نافرمانی پر تم قائم رہو، ہے نا، فالعصا امامک، ڈنڈا تو تمہارے سامنے رہے گا ہی۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں وعید خود مذکور ہے، عدم فعل امر ہے، لیکن معنی اصلی میں نہیں ہے، بلکہ اگر تم کہنا چاہتا ہے اگر تم نے نافرمانی نہیں چھوڑی تو سمجھ لو کہ ڈنڈے سے تمہاری خبر لی جائے گی، تنبیہ الغافلین سے تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو تنبیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں تحدید کی، کبھی تحدید اور تنبیہ اور وہاں پر وعید مذکور ہوتی ہے، اور کبھی وعید مذکور نہیں ہوتی۔ مذکور نہ ہونے کی مثال اعملوا ما شئتم ہے، اس میں وعید مذکور نہیں ہے، لیکن دم علی عصیانک فالعصا امامک میں فالعصا امامک وعید وہاں پر مذکور ہے، تو دھمکی اور تحدید پائی جا رہی ہے۔ تو دم علی عصیانک فالعصا امامک میں دم علی عصیانک میں دھمکی ہے، نہ کہ امر ہے، اور منمانی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کو وعید تفصیلی کہتے ہیں۔ تو اب تحدید کی یہ مثال اب آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے تعجیز۔ یہ تعجیز کہتے ہیں کسی چیز کی عاجزی کو ظاہر کرنا، کسی کی درماندگی کو ظاہر کرنا، یا کسی کے کیا کہتے ہیں عاجز پانا۔ جیسے شاعر نے کہا، اس کی مثال یا لبکرن انشروا لی کلیبا، یا لبکرن این الفرار، اے قبیلہ بکر کے لوگو مجھے بنو کلیب کے سامنے آمادہ جنگ کرو، اے قبیلہ بکر کے لوگو مجھے قبیلہ بنی کلیب کے سامنے آمادہ جنگ کرو، اے بکر والو اب فرار کی کہاں گنجائش ہے، اے بکر والو اب فرار کی کہاں گنجائش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انشروا فعل امر ہے، تو تعجیز یعنی کسی کو عاجز پانا مراد ہوتا ہے فعل امر سے، اس کی مثال ہے یہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا لبکرن میں اس شعر میں جو ہے انشروا فعل امر ہے، اور انشروا فعل امر سے شاعر نے کی مراد یہ ہے کہ بکر والوں کو، قبیلہ بکر والوں کو قبیلہ بنو کلیب کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہونے کا حکم دینا ہے۔ تو یہ آمادہ جنگ ہونے کا حکم دینا مقصود ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے آمادہ جنگ ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، یا آمادہ جنگ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اگر آمادہ جنگ کرنے کا مطالبہ ہوگا تب تو جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ امر کا اصلی معنی ہو جائے گا، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کا معنی پا لیا جائے گا، لیکن وہ معنی ہے ہی نہیں۔ تو پھر معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ بکر والوں کی عاجزی ظاہر کرنی ہے، قبیلہ بکر والوں کی عاجزی کو ظاہر کرنی ہے، لوگوں کے سامنے تشت ازبام کرنا ہے، ان کی حیثیت اور ان کی اوقات کو لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ ان میں شجاعت و بہادری اب ہے ہی نہیں۔ جب بہادری ہے ہی نہیں تو پھر اس کے بعد جب ہم انشروا امر کا صیغہ سن کر وہ آمادہ جنگ نہ ہو پائیں گے، جب وہ انشروا کا صیغہ سن کر پھیلاؤ لوگوں کو یہ سن کر آمادہ جنگ نہ ہو پائیں گے، کیونکہ وہ بہادری کے لائق نہیں ہیں، نہ آمادہ جنگ ہو سکتے ہیں،
تو جب آمادہ جنگ نہیں ہو پائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی عاجزی ظاہر ہو جائے گی۔ تو گویا یہاں پر ان شروع سے شاعر نے اپنی بہادری کے ساتھ اپنے قبیلہ والوں کی کمزوری اور نکمے پن کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اے بکر والو، تم میں مقابلے کا دم خم بالکل نہیں ہے نا؟ یا لبکرن این الفرار، کہاں ہے بھاگنے کی گنجائش؟ تو یہاں پر بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ این الفرار سے بتا دیا کہ وہ بالکل کہیں جانے کے لائق نہیں ہے، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملنے والا ان کو، یہ حال ہے۔ تو پہلی مثال تہدید کی ہو گئی اور یہ تعجیز کی ہو گئی دوسری۔ اب تیسری مثال ہے والاہانت، توہین کرنا، ہے نا؟ مطلب فعل امر کا صیغہ اپنے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے معنی میں نہ ہوگا، بلکہ توہین کرنے کے معنی میں ہوگا، ذلت و رسوائی ظاہر کرنے کے معنی میں ہوگا، اہانت اور توہین کرنے کے معنی میں ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے کہا والاہانت، اور کبھی اہانت کرنے، جیسے کونوا حجارتن او حدیدا، ہو جاؤ تم سب کے سب پتھر یا لوہا۔ پہلے تو یہ کونو کہنا اور یہ کہنا کہ صاحب کونو حجارتن او حدیدا، ہو جاؤ پتھر یا لوہا، کونو فعل امر ہے لیکن معنی اصلی میں نہیں ہے، کیونکہ معنی اصلی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء ہے۔ تو پھر کس معنی میں ہے؟ کہاں معنی میں توہین کے ہے، یعنی کسی مخلوق کو اس بات کی اوقات نہیں ہے، نہ حیثیت ہے، نہ طاقت ہے اور نہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتھر کر لے یا اپنے آپ کو لوہا کر لے۔ جب اس کے پاس یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ اپنے آپ کو لوہا یا پتھر کر لے، تو کونو فعل امر کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب اس کو اس بکونو سے اس بات کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پتھر بنا لو یا تم اپنے آپ کو لوہا بنا لو، ہے نا؟ بلکہ محض یہ بتانا ہے ابے تم لوگ لوہا اور پتھر ہو جاؤ، بھونسا اور گارا بن جاؤ، یہ اس طرح کی بات ہے نا؟ یعنی توہین کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ ہو جاؤ پتھر، ہو جاؤ لوہا، یعنی نکما ہو جاؤ، بیکار ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کونو جو ہے اپنے معنی اصلی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء میں نہیں، بلکہ معنی مجازی یعنی توہین کے معنی میں ہے۔ ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یعنی انتہائی ذلیل ہو تم لوگ، انتہائی خسیس ہو تم لوگ، رسوائی کے تم حقدار ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی مخلوق کو کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آج کی چوتھی مثال ہے جہاں پر فعل امر اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ موقع کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر امر کا معنی نہیں ہوتا بلکہ اباحت کا معنی ہوتا ہے۔ تو اباحت کسی چیز کے جواز کو کہتے ہیں، اباحت کسی چیز کے جواز کو کہتے ہیں، یعنی جائز قرار دینا محض، جیسے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ تو کھانا پینا جو ہے حکم جو دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ واجبی طور پہ کھائے پیے، کیونکہ امر تو کہتے ہیں طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کو، جس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب۔ تو اب اگر انسان کو تمام جائز چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے لیے کھانا واجب ہی ہے، بس وہ جواز کی منزل میں ہے کہ وہ کھائے یا نہ کھائے۔ تو کھاؤ پیو مست رہو، پانی ہے جائز تمہارے لیے، کھانا ہے جائز، کھاؤ پیو۔ اب یہ کہ اگر یہ امر کے معنی میں ہوتا کلو، تو پھر یہ واجب ہو جاتا کہ بہرحال اسے کھائے اور بہرحال اسے پیے، ہر حال میں کھائے پیے، ایسا، حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ محض جواز کے لیے ہے، اباحت کے لیے ہے جواز، امر کے معنی اصلی کے لیے نہیں ہے۔ آج کا سبق
یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ نئے